دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں یہ بات ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، ان کی بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جنات کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے، اور جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح کفار اور اہل کتاب بھی جنات کے وجود کو سچ مانتے ہیں۔ عرب کے مشرک اور باقی تمام فرقے بھی جناتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایک سچا اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو پھر جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک مولانا صاحب جن کا نام نواز تھا، مولانا صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ میں رات کے کسی پہر میں سویا ہوا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت ہے کہ جتنے بھی نیند میں ہوتا تھا، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ دروازے کی آواز سن کر میں اٹھ گیا اور جب دروازہ کھول کر دیکھا تو دو اجنبی نوجوان میری آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھوانے کی غرض سے لینے آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ معاف کیجئے، میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ پہچانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ میرا نام جنجار ہے اور اس کا نام افق۔ مولانا صاحب نے من ہی من میں سوچا کہ بڑے عجیب نام ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ مولانا نواز بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات بھی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ ان کی چال بہت تیز تھی، لیکن میری وجہ سے ان کو دھیرے چلنا پڑا۔ آخر ہم گاؤں کے اس میدان میں پہنچ گئے جہاں سامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، روشنی کا بھی اچھا انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے سفید کپڑوں میں ایک شخص کھڑا تھا جو دولہے کا باپ تھا اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار مانس مجھے آگے لے گیا اور میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی جن کا نام شرمت تھا۔ میرے لیے وہاں سب چہرے اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا کہ یہاں پر اس گاؤں کا ایک بھی شخص موجود کیوں نہیں؟ اس پر شرمت صاحب نے کہا تو اچھا یہ مسئلہ ہے۔ شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے دور سے کاشی کو آتے ہوئے دیکھا جو اس گاؤں میں دکاندار تھا۔ پھر کاشی صاحب میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا کہ اچھی چل رہی ہے۔ اس دوران مجھے دلہن کے والد نے کہا، آئیے مولانا صاحب نکاح پڑھائیے، دیری ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھوایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے اور بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بہت ہی لذیذ تھا۔ اس کے بعد جنجار جو مجھے لے کر آیا تھا، انہوں نے مجھے گھر آ کر چھوڑ دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب میں صبح اٹھا اور ان لوگوں سے ملا اور رات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی، ہم تو گھر ہی میں موجود تھے۔ مولانا صاحب یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے گھر آ کر مٹھائی اور پیسے دیکھے تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے سچ میں رات کو شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مولانا نواز کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے جس شادی میں شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی، اور جنات دوسرے لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے تھے۔ جنات کے متعلق دوستو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں وہ کبھی جانوروں کے روپ میں تو کبھی انسانوں کا روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ مولانا نواز بتاتے ہیں کہ آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، جنات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرکس اور دوسرے مسلمان، جیسا کہ